پھر بات کریں. آپ اتنے قریب ہو چکے ہوں کہ آپ کی بات اگلے کو بری نہیں لگے گی, آپ کو یقین ہو. ابھی ہم لوگ پیر کو مومن پورہ گئے تو انہوں نے پمفلٹ چھپوائے تھے سمینا نے, تو وہاں گلی کی نکڑ پر ایک خاتون جو ہے نا وہ پکوڑے بیچتی ہیں, تو میں نے کہا ان کے پاس ہر وقت عورتیں رہتی ہیں تو ان کو دے جاتے ہیں. تو ہم رکے نا, تو سمینا نے ان کو پمفلٹ دیے, تو ان کو کہا یہ بانٹنا, تو پھر بطور مزاح کہا انہوں نے کہ ایز اٹ پکوڑے نہ پا دینا. اس خاتون کا نا فیس ہی چینج ہو گیا, یعنی ناراضگی سے نا, کہنے لگی میں ایڈی بھی گئی گزری نہیں, میں نہیں پتا ایسے اللہ کا نام لکھا ہے. میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے آپ سے مذاق کیا. سمینا نے واقعی مذاق کیا تھا, لیکن ابھی پہلی ملاقات میں نے پھر سمینا کو کہا اسی وقت, میں نے کہا سمینا آپ پہلے فرینک تو ہو لیں ان کے ساتھ, پھر آپ مذاق کرنا. پھر میں نے ان کو یعنی کچھ خوشامد کی, یعنی ان کا دل بہلایا. میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے آپ سے واقعتاً مذاق کیا ہے. ہاں میں نے کہا ان کی غلطی ہے کہ ابھی تو ہماری دعا سلام ہوئی ہے, ابھی انہوں نے آپ کے ساتھ مذاق کر لیا. تو کہنے لگی نہیں ایسی کوئی گل نہیں, مذاق دی کوئی گل نہیں. میں کہا نہیں انہوں نے مذاق کیتا ہے, ظاہری گل ہے کہ تانوں خود پتا ہے کہ ایسے تے اللہ رسول کا نام لکھا وغیرہ. تو یہی باتیں ہیں کہ پہلے آپ اتنا قریب تو آ جائیں کہ آپ اگلے پہ اعتراض کریں اور اگلا کہے یہ میری ویلفیئر کے لیے, میری اچھائی کے لیے کہہ رہا ہے. جان نہ پہچان, بڑی اماں سلام, کیا بات ہے. ابھی آپ آئے ہیں, ابھی آپ بیٹھے ہیں, ابھی آپ اگلوں کو جو ہے وہ جوتے لگا دیں. یہ جو ہے نا ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا, ٹھیک ہے. ہر قوم کے, ہر خاندان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اپنا ماحول ہوتا ہے, اپنا طریقہ حیات ہوتا ہے, اپنے کھانے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جب آپ کی دوستی اور تعلق ہو جائے, آپ قریب ہو جائیں, پھر آپ جو چاہے کہیں, وہ وقت آتا ہے. اگلے آپ سے رائے پوچھتے ہیں فون کر کے یا آ کر, تو اتنا قریب ہونے کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو کھانا جو حلال ہو, پسند نہیں بھی ہے تو اس پر ناک بو نہیں چڑھانا. ویسے کہہ دے مجھے پسند نہیں ہے, میں نے نہیں کھانا, لیکن یہ کہ تسی تے پتہ نہیں کی کھاندے ہو, تسی تے ہر چیز کھاندے ہو, یہ ایک تو حکایت آتی ہے اس میں, اور دوسرا حلال چیز سے ناپسندیدگی اللہ کو پسند نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اللہ نے نہیں کی, کر دی گئی ہیں. لوگوں نے حرام کر دی, تم نے خود حرام کر لی, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر مشکل کی ہوئی ہیں, تو وہ سب جو ہے نا اللہ رب کریم نے ہم پر جو حرام نہیں بنائے. حلال چیز کو حرام کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا حرام کو حلال کرنا گناہ, ٹھیک ہے. کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کا ذاتی اختیار ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی خود کچھ حلال و حرام نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا. لہٰذا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح جیسے کسی حرام چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا. حلال چیز اگر پسند نہیں ہے تو چھوڑ سکتے ہیں, مجبوری نہیں ہے, ورائٹی اسی لیے کہ آپ کچھ اور کھا لیں, لیکن اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں یہ جو حلال ہے وہ حلال ہے. تو ایک بڑا جرم پھر اس قوم میں کیا پایا گیا, بنی اسرائیل میں, حلال کو حرام, حرام کو حلال اپنی مرضی سے کر لیتے تھے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عدی بن حاتم ملنے کے لیے آئے, کون تھے عدی بن حاتم؟ حاتم تائی کے بیٹے, حاتم تائی نہیں, حاتم تائی کے بیٹے. حاتم تائی ایک حقیقی شخصیت ہے. حاتم نام تھا, قبیلہ بنو تے تھا, اس کی نسبت سے تائی کہلائے. تو حاتم جو تھے یہ بہت سخی آدمی تھے. پھر آگے کہانیوں میں چل کر بہت ان کی ایگزیجریشنز ہو گئی, لیکن ویسے وہ ایک حقیقتاً سخی آدمی تھے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کے متعلق صحابہ کو کہا کہ ایک سخی باپ کے بیٹے ہیں, ان کا احترام کرنا. پھر عدی مسلمان بھی ہوئے. تو عدی بن حاتم جو ہیں یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو آپ کے پاس رہے کچھ دن, اور مذہب پر ڈسکشنز چلتی رہی. تو ایک ڈسکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قرآن کی آیات سنا رہے تھے نا, تو آیت تلاوت کی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ اپنے ربیوں کی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا, حضرت عدی نے, کہ ہم تو نہیں کرتے عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں وضاحت کی دی, کیا تم ان کے حرام کردہ کو حرام اور ان کے حلال کردہ کو حلال نہیں مانتے؟ عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہ تو ہے. تو آپ نے کہا اور تم عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟
کہ اگر آپ کسی بندے کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں گے تو یہ اس کو خدا مان لینا ہے، اللہ مان لینا ہے، رب مان لینا ہے۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حلال و حرام کے قوانین جو تمہارے ہاں غلط کر دیے گئے میں صحیح کرنے کے لیے آیا۔ ٹھیک ہے، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ یہ سب کچھ اب دوبارہ آ گئی نا وہی بات، آغاز میں بھی کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، اب ساری نشانیاں بیان کر کے اپنے آنے کے مقاصد بیان کیے۔ اب غور فرمائیے، نشانیاں بیان کی، اس کے بعد مقاصد بیان کیے۔ مقاصد کیا ہیں؟ میں تصدیق کرنے آیا ہوں توریت کی، کیا مطلب ہے؟ میں اسی دین کو قائم کرنے آیا ہوں جو ہمیشہ سے نبی لاتے رہے۔ ہر نبی کی تعلیم ایک ہی ہے، اور ہر نبی کے آنے کا مقصد بھی بنیادی ایک ہی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، کھڑا کرنا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ رب کریم کے دین کے قیام کے لیے ہی تمام انبیاء آئے۔ تو یہ انبیاء کے آنے کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد حلال و حرام کو واضح کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا نا، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہٹا دینا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا مقصد ہو گیا۔ تیسرا مقصد ابھی آگے آنے والا ہے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ یہ وہی ہے اطیعونی جس کا یہ گرا ہوا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے۔ بے شک اللہ میرا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ تیسرا مقصد توحید کا قیام اور بندگی خالص اللہ کے لیے کروانا۔ ٹھیک ہے، پہلا مقصد دین کا قیام، دوسرا مقصد قوانین، قانون اللہ ہی کا نافذ ہوگا، اور تیسرا مقصد خالص اللہ کی اطاعت میں لانا۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے صحابہ نے جد و جہد کی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب عمر بن العاص جو تھے، انہوں نے مصر پر حملہ کیا، مصر والوں کو پہلے دین کی تعلیم دی گئی، دین کی طرف بلایا گیا، نہیں مانے۔ خیر، پھر جب انہوں نے فوج کشی کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کے وہ ملنے کے لیے آئے، ربی وغیرہ، علماء وغیرہ ملنے کے لیے آئے، تو ان سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لے کر جائے۔ اور یہی جواب رومنز کو دیا تھا ابو عبیدہ بن الجراح نے۔ حضرت عبیدہ جو ہیں، ابو عبیدہ جو ہیں، یہ جو تھے سپریم کمانڈر تھے روم کے محاذ پر۔ تو جب مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا کیسر روم کو، تو اس نے پھر اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، وفد بھیجا۔ تو انہوں نے کہا تم وہاں بیٹھے تھے عرب میں، ہم یہاں بیٹھے تھے، تمہارا ہمارا واسطہ کیا تھا؟ کیوں چڑھ رہے ہو ہمارے اوپر؟ کیوں ہم سے لڑ رہے ہو؟ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری 3 شرائط ہے، اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، تم جزیہ دو ہمیں، اور اللہ کے قانون کے تحت لوگوں کو زندگی گزارنے دو، قوانین اللہ کے نافذ کرو، ٹھیک ہے، تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ذمہ بن کر رہو۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تیسری صورت ایک ہے، تم ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ انہوں نے کہا کیوں جنگ کریں، وجہ کیا ہے؟ تو یہی جواب ابو عبیدہ نے بھی دیا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو تمہاری غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جنگیں نہیں کی تھی مسلمانوں نے کہ ڈھیر سارے ملک فتح کر لیں۔ جب تک لوگوں کو موقع نہیں ملے گا اسلام کو قریب سے دیکھنے کا، تب تک وہ اسلام کی طرف راغب کیسے ہوں گے؟ اب آج اسلام کو دیکھ کر بھی راغب نہیں ہو رہے برے صغیر میں، مسلمان بہت ہے، ہندو راغب نہیں ہو رہے۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ مسلمان ہے کہاں پر؟ نہ مسلمانوں والا اخلاق ہے، نہ مسلمانوں والی تہذیب ہے، نہ مسلمانوں والا کردار ہے، تو پھر کیسے اثر ہوگا؟ نا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر آج اثر نہیں ہو رہا۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ چند مسلمان مصر گئے تھے نا، مصر کی زبان کی عربی تو نہیں تھی، مصر کا رہن سہن عربی تو نہیں تھا، وہ تو قبطی لوگ تھے، قبطی زبان بولتے تھے، عرب ہو گئے، بول چال بھی بدل گئی، رہن سہن بھی بدل گیا۔ عراق، کویت، الجزیرہ، یہ سب کیا کیسے بدلا؟ صرف کردار کی وجہ سے۔
انہوں نے صرف علاقے فتح نہیں کیے، دل فتح کیے، افریقہ۔ اور ہم لوگ تو اپنے گھر والوں کے دل نہیں جیت پاتے، لہذا کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے تیسرا مقصد۔ پہلا مقصد دین کا نفاذ، دوسرا مقصد اللہ کے قوانین کو قائم کرنا، اور تیسرا مقصد لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، اور یہ ضروری ہے۔ انہی تین مقاصد کے لیے انبیاء آئے، ہمیشہ آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آج بھی دین کے کام کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ فلما، پھر جب احسا، محسوس کیا، حس سے ہے نا، محسوس کیا، عیسیٰ نے منہم، ان سے، الکفر، کفر، فوراً نہیں کر لیا، طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ لاحق ہوا، قالا، اس نے کہا، من کون انصاری، مددگار ہوگا میرا، اللہ، اللہ کی طرف۔ انصاری اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کس کے لیے؟ مدینہ والوں کے لیے، ہے نا، ایک انصاری صحابی، ہے نا، بہت آپ کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی تھے، انصاری کا ذاتی پتہ چل جاتا ہے، اچھا مدینہ والے، کیا کہتے ہیں مدینہ کے صحابیوں کو؟ انصار۔ کون ہوتے ہیں انصار؟ مدد کرنے والے، ناصر کی جمع ہے۔ تو انصاری میرا مددگار ہوگا، نون صاد رے، نصرت اسی سے ہے، مدد کرنا۔ اللہ نے دنیا میں دین کا نفاذ اپنے حکم سے نہیں کرنا، ہے نا، اگر اللہ نے حکم سے کرنا ہوتا تو پھر فرشتوں کی طرح ہی بندوں کو بھی پروگرامڈ بناتا، لیکن بندوں کو تو اللہ نے پروگرام نہیں بنایا، ارادہ اور اختیار دیا، تو پھر بندوں کا ہی ذمہ لگایا میرا دین نافذ کرو، ٹھیک ہے۔ اب دین نافذ ایک بندہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا ایک بندہ، جب تک ایک قوم کا بڑا حصہ، کم از کم 1/3 دین کی طرف راغب نہ ہو، وہ سب چاہیں دین نافذ ہو، ہے نا، پھر وہ سپورٹ کرے اس بندے کو اور وہ دین کا نفاذ عمل میں لائے۔ موبائل سائلنٹ پہ لگایا کریں آپ لوگ، دین کا نفاذ عمل میں لائے، اور جب دین کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ آئے تو کیا کرے؟ اس کی مدد کرے۔ کوئی بھی وہ رکاوٹ آ سکتی ہے، جنگ مسلط ہو سکتی ہے، جو ہے کوئی قحط آ سکتا ہے، کوئی طوفان آ سکتا ہے، کوئی سیلاب آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پیسے بھی چاہیے، جسمانی قوت بھی چاہیے، تو ایک بندہ تو نہیں کر سکتا، قوم کی مدد چاہیے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے، انسان دنیا کی بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے نا تو ایک نیک بندہ بنتا ہے، بس، ہے نا، ایک نیک متقی انسان بنتا ہے۔ اللہ کے کام میں شریک، اللہ کا مددگار صرف ایک صورت میں بنتا ہے، کب؟ جب وہ دین کا کام کرتا ہے نا، جب وہ دنیا میں دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ عبادت گزاروں کی صف سے، مجبور محض بندوں کی صف سے اٹھ کر تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے مددگاروں میں شریک ہو جاتا ہے، ایک کام کرنے میں اللہ کا شریک کار ہو جاتا ہے نا۔ یہ رتبہ اور کسی طرح نہیں مل سکتا دنیا میں، یہ کام اللہ نے خود نہیں کرنا، بندوں سے ہی کروانا ہے۔ تو یہ مقام صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو دین کا کام کرے۔ تو پھر ایسا عظیم مقام پانے کے لیے بیٹھے بیٹھے تو کامیابی نہیں ہو سکتی، محنت کرنی پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جو مرتبہ دین کی مدد کرنے والوں کا ہے وہ گھر بیٹھنے والوں کا نہیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا، سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجاہدوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو مجاہد کون ہے؟ دین کی راہ میں جد و جہد کرنے والا، جو نکل رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، فزیکل قوت دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، اور ایک جو گھر میں بیٹھا ہے بس نمازیں روزے، تو پھر دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے۔ وہ بھی کام اچھا ہے لیکن مقام اور مرتبے کا بہت فرق ہے، ایک بس سوالی ہے اور دوسرا مددگار ہے۔ بالکل جی، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو بنیادی طور پر کافر اور مشرک کی مثال ہے، اس میں زیادہ مناسب بات ہے دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ، صرف پیسے میں نہیں، علم میں بھی، کام میں بھی۔ ایک وہ ہے جو ہر وقت ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہاتھ بڑھ کر سہارا دے رہا ہے۔ محبت کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، محبت نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ محبت کرنا تو فطرت ہے اور محبت نبھانا مشقت کا نام ہے۔
لہٰذا اللہ سے محبت تو ہے نا دل میں، سب کرتے ہیں، مگر اس محبت کو نبھانے کا بھار، وزن کوئی کوئی اٹھاتا ہے کیونکہ اس میں مشقت پڑتی ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ مینس کے لیے کھانا جو آپ نے کہا کہ گھر میں بیٹھنے والے اور الگ الگ کے راستے میں جلدی کرنے والے ہیلپ کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا عورتوں کے لیے حکم نہیں جی، کوئی عورتوں مردوں کے لیے الگ الگ کرائٹیریا نہیں ہے۔ کون سا کام ہے دین کا جو مرد کر سکتے ہیں تو عورتیں نہیں کر سکتی؟ دیکھیے بازاروں میں عورتیں جا سکتی ہیں، نوکریاں کر سکتی ہیں، ہیلی کاپٹر چلا سکتی ہیں، ہوائی جہاز چلا سکتی ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر ماشاءاللہ چلا سکتی ہیں، جو ہے رگس کے اوپر کام کر سکتی ہیں، اتنی دور دور صحراؤں میں رہ کر رگس کے اوپر کام کر سکتی ہیں، جو ہے یہ آرمڈ فورسز میں شریک ہو سکتی ہیں، دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ دین میں کون سی مشقت ہے جو نہیں کر سکتی؟ آپ کیا قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ آپ کیا حدیث نہیں پڑھا سکتے؟ پہلے خود پڑھیں پھر دوسروں کو پڑھائیں، لوگوں کے کام آئیں۔ آپ کسی کو لے کر کلاس میں ہی آئیں، آپ لوگوں کو جہاں جائیں آپ بیٹھیں، عورتوں میں بچوں میں، آپ ان کو دین کی کوئی نہ کوئی بات بتا کر اٹھیں۔ مبلغ تو ہر وقت مبلغ ہے نا، تو لہٰذا یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ حکم مردوں کے لیے، یہ آپ پرسیو کر رہی ہیں کہ یہ تو مردوں کے لیے، میں نہیں کہہ رہی، یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ کیا مسلمان مرد اور کیا مسلمان عورت، دین پھیلانا سبھی پر فرض ہے۔ دین پھیلانے کے لیے آپ کو ایک ذہن بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے ہاتھ میں مائک پکڑ کر رہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے جس میں آپ دین کو شامل کر سکتے، صرف آپ کے ذہن میں اس کے لیے ارادہ ہونا چاہیے، نیت، اور دوسرا تو کچھ علم ہونا چاہیے۔ علم ہوگا تو کچھ بتائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بنیادی احادیث کچھ یاد کیجئے، ان کا ترجمہ یاد کر لیں، کچھ بنیادی آیتیں یاد کر لیں تاکہ آپ کے پاس کہنے کے لیے مواد بھی ہو۔ تو یہ فرض جتنا مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے عورتوں کا یہ فرض زیادہ ہے، کیونکہ زیادہ تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو جو جس طرح عورتیں یہ فرض ادا کر سکتی ہیں کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ بلا شک و شبہ جی، باٹل میں خوشبو ہوگی تو خوشبو آئے گی، جو آپ کا ظرف ہوگا وہی وہ دے گا۔ لہٰذا ایک کہاوت ہے، حکایت یعنی بنی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی شخص گالیاں دے رہا تھا اور وہ بدلے میں اس کو دعائیں دے رہے تھے، تو ایک بابا جی کہنے لگے کہ تم تو جوان آدمی، تم مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہے، بدلے میں بوڑھا ہوں تو میرا خون کھول رہا ہے، تو سناؤ اس کو دو چار۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے بابا جی کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں ظرف ہے نا، ظرف ہے، ظرف کی بات ہے، لیکن اپنے ظرف کو بڑھائیں۔ ظرف بڑھایا بھی جا سکتا ہے، پتہ ہے آپ کو، جیسے میدا بڑھایا جا سکتا ہے۔ نہیں سیریسلی، اگر آپ کھانے کو بڑھا لیں تو آپ زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کھانا کم کر دیں تو کم کھانے لگ جاتے ہیں۔ رمضان میں ٹرائی کیے، رمضان میں آپ افطاری کرتے ہیں اور آپ نے بڑا پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ آج تو میں یہ ساری چیزیں کھاؤں گی، اور ہوتا کیا ہے، کچھ نہیں کھایا جاتا نا، اور بعد میں کہتے ہیں کل اتنا کچھ بنایا تھا مجھ سے تو کھایا ہی نہیں ہے نا۔ 3-4 روزوں کے بعد یہ کہانی شروع ہوتی ہے، رمضان اینڈ ہوتے ہوتے ہم انسانوں کی طرح کھانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر عید پر وہی فیز دوبارہ شروع ہوتا ہے اور ہم ڈٹ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں نا، بار بار کھاتے ہیں، تو پھر بھوک کھل جاتی ہے اور پھر ہم دوبارہ جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ایک صاحب ان کے پاس آئے تو ابھی اسلام سے پہلے یعنی آئے اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے، تو کھانا کھایا تو بہت کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت روٹی موجود نہیں تھی، دودھ تھا، 7 بکریاں تھی، 7 کا دودھ پی گئے۔ ٹھیک ہے، مہمان تھے، کچھ نہیں، کسی نے کوئی مذاق نہیں اڑایا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے مہمان تھے۔ اب پتہ نہیں بیچارے کی تب بھی سیری ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے بعد وہ 2-3 دن بعد مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ابھی تعلیمات سیکھنے کے لیے رکے۔ تو اب جو کھانے بیٹھے تو کھانا اس وقت بھی نہیں تھا، بکریوں کا دودھ ہی تھا، تو ایک ہی بکری کا دودھ پی کر تو بس پیٹ بھر گیا، کہنے لگے اب گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ مومن 1 آنت کھاتا ہے، کافر 7 آنت کھاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کھا ہی جاتا ہے نا، اللہ کا نام نہیں لیا شیطان کی شریک ہو گیا، اور دوسرا بے محابہ کھانا۔ تو جب اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں، رک کر کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، پھر زیادہ نہیں کھایا جاتا۔ تو جس طرح بھوک بڑھائی جا سکتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ جو آپریشن ہوتے ہیں نا، باقاعدہ لوگ موٹے ہوتے ہیں تو پھر پتلا ہونے کے لیے اپنا لیپروسکوپی کراتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ایک ایڈیشنل اپنا نا میدا بھی چھوٹا کراتے ہیں کہ ہم آئندہ پتلے رہے، تو پتہ ہے باقاعدہ میدے کو کاٹ کر سٹچ کر دیتے ہیں
وہ پھر چھوٹا رہتا ہے. تو معدے کا سائز بڑھ سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے, نیچرلی بھی ہو سکتا ہے. آپ کم کھانا شروع کر دیں گے تو معدہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب اتنے پیسے ہم نے اتنے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اب لیپروسکوپی کرائیے تو اب پھر ہم رسک نہیں لیں گے, تو وہ 7 آپریشن کرا لیتے. تو بات کہنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ فزیکل ظرف ہے نا, ہمارا پیمانہ ہے, معدہ جو ہے کھانے کا برتن ہے ہمارا, ہم اس کو بڑھا گھٹا سکتے ہیں نا, اسی طرح ہم اپنا روحانی پیمانہ بھی بڑھا سکتے ہیں, ہم اپنے علم کا پیمانہ بھی بڑھا سکتے ہیں. تو بڑھائیں گے جتنا ڈالیں گے نا, کبھی بھی اوور فلو نہیں کرے گا, وہ گنجائش بڑھتی جائے گی, کردار کی بھی اور علم کی بھی.